وہ دونوں میاں بیوی تھے، مگر ایک خاکی تو دوسرا ناری۔ یہ قصہ 15 اگست 1976 کا ہے۔ میں اپنے امی ابو اور ایک بہن کے ساتھ لاہور میں رہتا تھا۔ ان دنوں میں ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ وہاں میرے ساتھ میرے 2 محلے دار قاسم اور صابر بھی کام کرتے تھے۔ 13 اگست کو کام سے فارغ ہو کر میں نے قاسم اور صابر سے کہا کہ کیوں نہ ہم تینوں دوست کل 14 اگست مری میں منائیں۔ دونوں نے میری بات پر کہا کہ پہلے ہم گھر والوں سے اجازت لے لیں، پھر پروگرام بنائیں گے۔ لہٰذا ہم تینوں دوست رات کو ملے۔ پروگرام یہ طے پایا کہ ہم رات 2 بجے والی بس سے روانہ ہوں گے۔ ہم نے اپنے ساتھ ایک نیا جوڑا اور گرم چادریں لے لی، کیونکہ مری میں لاہور سے زیادہ سردی ہوتی ہے۔ ہم صبح 10 بجے مری پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور پھر گھومتے پھرتے رہے۔ وہاں کافی رونق تھی اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ وہ رات مری میں گزار کر اگلی شام میں ہمارا واپسی کا پروگرام تھا۔ 15 اگست کو بھی ہمارا سارا دن سیر و تفریح کرتے گزرا۔ شام 4 بجے ہم نے واپسی کی تیاری کی اور بس اڈے پر پہنچ گئے۔ بس کا روانگی کا ٹائم 5 بجے کا تھا۔ ہم بس میں سوار ہوئے اور کچھ دیر میں ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ رات تقریباً 2:30 بجے بس لاہور راوی روڈ پر پہنچی۔ ہم بادامی باغ پر اترے۔ ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ ہم دوستوں نے سوچا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ بھوک بڑے زوروں کی لگ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں نے امی جان کو فون کر کے ٹائم بتا دیا تھا، لہٰذا میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوٹل چلے گئے اور میں گھر کی طرف چل دیا۔ میں بادشاہی مسجد کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ ہمارا گھر پانی والے تالاب کے علاقے میں تھا۔ میں گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ میں نے دیکھا اندھیرے میں ایک جوان لڑکی عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی رو رہی ہے۔ میں لڑکی کے پاس سے گزرا، پھر چند قدم چل کر وہاں واپس آیا اور اس لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اس وقت یہاں بیٹھی رو رہی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا باؤ جی، نام میرا نازو ہے، میں گجرات کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ بہت ظالم ہے، وہ میری شادی کسی بدماش کے ساتھ کرانا چاہتا ہے، مگر میں ایک سہیلی کی مدد سے یہاں آ گئی ہوں۔ میرے کچھ رشتہ دار لاہور اچھرا میں رہتے ہیں، مجھے ان کا صحیح پتہ یاد نہیں ہے، لیکن انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر میں نے سوچا تھا رات کے 3 بج رہے ہیں، میں اس کو اچھرا میں کہاں کہاں لیے پھروں گا، کیوں نہ اسے اپنے گھر لے جاؤں اور صبح ہوتے ہی اچھرا لے جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا تھا اس وقت اچھرا جانا مناسب نہیں، میرا گھر نزدیک ہے، میں شریف آدمی ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، میرے گھر میں ماں اور جوان بہن ہے، اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ آپ ٹھیک کہتے ہو، یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ چلتی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تو اماں میرے انتظار میں تھی۔ میرے ساتھ ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا تھا ابرار یہ کیا ہے، یہ اس وقت تمہارے ساتھ اور دلہن کے لباس میں کون ہے؟ اماں نے سارے سوال ایک ہی پل میں کر دیے تھے۔ اماں یہ بہت دکھی لڑکی ہے، یہ آپ کے کمرے میں سوئے گی، باقی باتیں صبح بتاؤں گا۔ اس وقت میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ورکشاپ پر بھی جانا تھا۔ صبح جاگا تو گھر میں سامنے والی خالہ زرینہ پڑوس کی چند عورتیں آئی ہوئی تھی۔ وہ سب امی سے سوال کر رہی تھی کہ ابرار دلہن بیاہ کر لایا ہے کیا؟ اماں نے سب کو بتایا تھا کہ یہ بات نہیں، یہ بیچاری ایک دکھی اور پریشان ہے، ابرار تو ہمدردی کے طور پر ساتھ لایا ہے۔ میں تیار ہو کر جب ورکشاپ جانے لگا تھا تو اماں نے کہا بیٹا لڑکی کو اس کے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہوئے چھوڑ دینا۔ اماں اس کے پاس اپنے رشتہ داروں کا مکمل ایڈریس نہیں ہے، لہٰذا شام کو میں جلدی چھٹی لے کر آ جاؤں گا، پھر اسے چھوڑ آؤں گا۔ اور پھر شام کو میں اسے لے کر اچھرا میں گھوم کر تھک گیا، مگر اس کا کوئی رشتہ دار نہ ملا اور رات کے 8 بج گئے۔ اب کیا کریں، میں نے نازو سے پوچھا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اگر واپس جاتی ہوں تو باپ اسی بدماش سے شادی کر دے گا، میں کہاں جاؤں؟ وہ زوروں تار رونے لگی تھی۔ میں اسے بلا یوں بے یارو مددگار کیسے چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا واپس گھر لے آیا تھا۔ اماں دروازے پر کھڑی میری ہی منتظر تھی۔ میرے ساتھ نازو کو واپس آتا دیکھ کر پوچھا ابرار پتر کیا ہوا، اس کے رشتہ دار نہیں ملے؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ اماں مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں، میں ملازمہ بن کر یہاں ساری زندگی گزار دوں گی، اللہ کے واسطے مجھے میرے باپ کے پاس مت بھیجیں۔ نازو نے اچانک ہی میری ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک جوان بیٹی کی ماں تھی۔ وہ میرے والدین کو اپنے والدین سمجھتی تھی
اور شانو کو باجی اور مجھے باؤ جی کہتی تھی۔ ایک دن میں گھر جلدی آیا تو نازو کھانا پکا رہی تھی۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی تھی، باؤ جی آپ نے کبھی مجھے پیار سے نہیں دیکھا۔ میرے گھر میں جوان بہن ہے، اس کے سامنے تجھ سے پیار کی باتیں کروں، مجھے شرم نہیں آئے گی؟ ویسے میں نے کئی دفعہ تیرے بارے میں سوچا ہے، مگر تجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ میرے قریب آ گئی تھی اور اپنا سر میرے شانے پر رکھ کر بولی تھی، میں تم کو بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں اس کے پیار میں پورا ڈوبا ہوا تھا۔ انہی دنوں میرے والدین کے درمیان میری شادی کی بات ہوئی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی نازو سے کر دی جائے، اور جب ابو نے اس سلسلے میں میری رائے مانگی تھی تو میں محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ابو سمجھ گئے تھے۔ یوں میری اور نازو کی شادی ہو گئی۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ میں ورکشاپ سے آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے نازو کو کہا کہ میں سو رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، تم ذرا کمرے کی یہ کھڑکیاں بند کر دینا۔ پھر میں لیٹتے ہی سو گیا۔ تقریباً رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی تو دیکھا تھا کہ نازو جاگ رہی ہے اور کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے نہایت ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کھڑکیاں کیوں بند نہیں کی؟ وہ میں بھول گئی تھی، ابھی بند کر دیتی ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ نازو نے اپنے بستر سے ہاتھ نکالا، اس کا ہاتھ لمبا ہوا اور کھڑکیاں بند کر کے پھر واپس اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ میں حیران آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں صبح اٹھتے ہی اپنے دوست قاسم کے پاس گیا تھا اور سارا قصہ اسے بتایا تھا۔ یار تمہارا وہم ہوگا، قاسم نے تمام بات سن کر کہا تھا۔ قاسم میں پاگل نہیں ہوں، یہ واقعہ گزری رات کا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اچھرا میں ایک عامل صاحب ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں اور قاسم دونوں عامل صاحب کے پاس گئے تھے اور مری سے آنے سے گزری رات تک کی ساری کہانی انہیں سنائی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کل آئیے گا۔ ہم دوسرے دن عامل صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا یہ لڑکی قوم جنات سے تعلق رکھتی ہے اور آپ کے ساتھ مری سے آئی ہے، اس سے تم بہت اچھے لگے تھے۔ وہ جو دلہن بنی بیٹھی تھی وہ تم سے شادی کے لیے تیار تھی۔ خیر تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں دے گی، مگر مولوی صاحب اب میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے فوراً ہی کہا تھا۔ تب انہوں نے مجھے دم کیا ہوا پانی دے کر کہا تھا تم گھر جاتے ہی یہ پانی اس پر چھڑک دینا، وہ غائب ہو جائے گی۔ میں گھر گیا تھا تو نازو نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا یہ تمہارے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں میرے لیے موت ہے، یہ میرے اوپر مت ڈالنا۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر پانی ڈال دیا تھا۔ وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میرا نام قاسم ہے اور میں ابرار کا وہی دوست ہوں جو اسے مولوی صاحب کے پاس لے گیا تھا۔ چند دن بعد میرا دوست ابرار گجرات گیا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا، مگر اگلے دن وہ اس ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر گرم پانی سے جلنے کے نشانات تھے۔ میں نے اپنے دوست کی یہ سچی کہانی آپ کے گوشے گزر کرتی ہے۔ آج بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔